ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام دو ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام بے شمار ہیں، اور ہر وہ نام جو صفاتی ہے اللہ کے پیارے محبوب کی صفت بیان کی گئی۔ تو ان صفاتی ناموں میں ایک نام ہے مبشرن، خوشخبری سنانے والا، بشارت دینے والا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو خوشخبریاں سنائی۔ مسجد نبوی ہے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور صحابہ کو مخاطب کر کے خوشخبریاں سنا رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ صحابہ سے پوچھتے، آج کسی نے اگر خواب دیکھا ہو تو وہ بیان کرے تاکہ اس کی تعبیر بیان کی جائے، یا پوچھتے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ نماز پڑھی ہے اور صحابہ سے پوچھا، آج کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں نے دیکھا کہ میں آسمانوں کی سیر کے لیے گیا ہوں۔ ایک معراج وہ ہے جو جسمانی طور پہ اللہ کے رسول کو ہوئی، وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوئی اس جسم کے ساتھ، اور ایک خواب میں معراج جو کئی مرتبہ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمانوں پر گیا اور میں جنت کے دیدار کے لیے گیا، تو میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھل گئے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے جنت کے کھل گئے، اور 8 میں سے آواز آنے لگی، صدا آنے لگی، 8 دروازوں میں سے پکارنے لگے کہ آپ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیے۔
اور یہ پکار میرے ایک امتی کے لیے تھی، میرا ایک امتی جو جنت کی طرف چلا تو جنت کے 8 دروازے کھلے اور سب کے سب دروازوں سے اسے بلایا گیا کہ اس دروازے سے داخل ہو جائیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امتی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ خوشخبری سنائی کہ جنت کے 8 دروازے اور 8 دروازوں میں سے جس میرے امتی کو پکار کر بلایا جائے گا اور ہر دروازہ یہ خواہش کرے گا کہ یہ مجھ سے داخل ہو جائے، وہ میرا امتی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خوشخبریاں سنانے والے، ومبشرا، خوشخبریاں سنانے والے۔ معراج پر ہیں، آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت کا نظارہ کیا گیا اور جنت کے اندر مختلف مقامات کو دیکھا۔ ایک محل دیکھا جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، باہر سے دیکھا بڑا خوبصورت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل ذرا ہٹو، میں اس مکان کے اندر داخل ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جتنا یہ باہر سے خوبصورت ہے کیا اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے؟ پھر جبرائیل سے پوچھا کہ یہ مکان ہے کس کا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکان ایک ہاشمی نوجوان کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں بھی تو ہاشمی ہوں۔ جب داخل ہونے لگے مکان کے اندر تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکان آپ کے امتی خطاب کے بیٹے عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنت کے اندر میں نے آپ کا مکان دیکھا بڑا خوبصورت موتیوں سے بنا ہوا۔ اور یہ خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا۔ ایک بشارت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور یہ بشارت آپ نے پوری دنیا کے اندر کسی کو نہیں دی۔ اور جو مقام اور مرتبہ سیدنا عثمان غنی کا بیان کیا اللہ کے پیارے محبوب نے، وہ مقام اور مرتبہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ کفار مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور تعداد میں بہت زیادہ، لاکھوں کی تعداد میں، اور صحابہ کرام کمزور، نہتے، سامان موجود نہیں، لڑنے کے لیے اسلحہ موجود نہیں، سواریوں پہ سوار ہونے کے لیے سواریاں موجود نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آج جو شخص اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان اور اپنے مال کو خرچ کرے گا، انفسہم واموالہم، اپنی جان اور اپنے مال کو جو بھی شخص اللہ کے راستے میں آج خرچ کرے گا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے یہ بشارت دی، سارے صحابہ نے حصہ لیا۔ تو
جنت کی بشارت سب کو ملی۔ ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ جو اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور فاقے لگے ہوئے تھے، تو اللہ کے پیارے محبوب کے اس اعلان پر وہ نکلے اور وہ سوچنے لگے کہ آج میں اس بشارت سے محروم ہو جاؤں گا، اور وہ گئے ایک یہودی کے پاس، اس یہودی سے کہا کہ مجھے کچھ کام چاہیے اور اس کے بدلے میں کچھ مزدوری۔ تو یہودی نے اپنا باغ دکھایا کہ اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اتنی مزدوری دوں گا۔ مزدوری طے ہوگی، کچھ کھجوریں، پوری رات اس کا پہرا دیا اور مزدوری میں کچھ کھجوریں ملی، اس میں سے آدھی کھجوریں اپنے لیے رکھی اور آدھی کھجوروں کو لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں پیش کیا۔ تو بشارت کے اندر یہ بھی آ گئے، جنت ان کے حصے میں بھی آ گئی، اور قرآن کی شکل میں اللہ نے اس بشارت کو محفوظ کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آج 1450 سال یا 1500 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کی یہ آیت اسی طرح محفوظ ہے، اور آج بھی جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کو لگائے گا یہ بالکل اسی طرح مستحق ہے جس طرح اس دور کے اندر صحابہ نے اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیا اور اللہ سے جنت کو خرید لیا، ایسے ہی آج بھی جو شخص اللہ کے راستے میں لگائے گا وہ بھی اللہ سے جنت خرید لے۔ یہ بشارت آج بھی موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بشارت اللہ کے نبی نے ان کو دی کسی صحابی کو نہیں ملی۔ کیا بشارت ملی؟ اعلان جب ہوا کہ آج جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کو لگائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج 100 گھوڑے سامان کے لدے ہوئے میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 100 گھوڑے سامان کے لدے ہوئے میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ جب اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا اور چہرہ بائیں طرف تھا تو سیدنا عثمان غنی سامنے سے دوڑ کے بائیں طرف چلے گئے اور بائیں طرف جا کر پھر یہی اعلان کیا، 100 گھوڑے سامان کے لدے ہوئے میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ اور جب اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ اعلان کیا تو تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے کہ میں 100 گھوڑے سامان کے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں دوں گا۔ یوں 300 گھوڑے سامان کے لدے ہوئے انہوں نے ایک وقت کے اندر صرف اس بشارت پر کہ آج جنت کی بشارت مل رہی ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ ان کے مال میں دی ہوئی اشرفیوں کو اللہ کے نبی نے اپنی جھولی کے اندر ڈالا اور اپنی جھولی کے اندر ڈال کر اس جھولی کو یوں اچھالتے ہوئے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ آج تک اللہ کے نبی نے کسی کے لیے نہیں بولا۔ دی ہوئی اشرفیوں کو اپنی جھولی کے اندر ڈالا اور جھولی کے اندر ڈال کر اس جھولی کو اچھالتے ہوئے ایک جملہ کہا، ما سر عثمان ما عمل لبعد اليوم، کہ عثمان اگر تو آج کے بعد ایک بھی عمل نہ کرے تجھے جنت میں لے جانے کے لیے نیکیاں کافی ہیں۔ ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو ایک نیکی بھی نہ کرے تجھے جنت میں لے جانے کے لیے نیکیاں کافی ہیں۔ یا اس کا دوسرا ترجمہ یوں کیا جائے، عثمان آج کے بعد تو جو دل کرتا ہے کرتا پھر تجھے جنت میں لے جانے کے لیے نیکیاں کافی ہیں۔ ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم، یہ جملہ اللہ کے نبی نے کسی کے لیے نہیں بولا۔ ایک بشارت اور دی، لکل نبی رفیق، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک رفیق۔
रफ़ीकी फ़ी जन्नति उस्मान, जन्नत के अंदर मेरा रफ़ीक उस्मान है, जन्नत के अंदर मेरा रफ़ीक उस्मान। ये अल्लाह के नबी ने बशारत दी। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी खुशखबरी सुनाई, उनको भी बशारत दी। अंता अलीयुन फिल जन्ना, अली अली तू जन्नती है। क्या कहा? अंता अलीयुन फिल जन्ना, अली तो जन्नती है। जंग है, हज़रत अली बीमार हैं, आँखें दर्द कर रही हैं, आँखें ख़राब हैं और ख़ैमे के अंदर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने यह ऐलान किया, एक किला है जो फ़तह नहीं हो रहा, एक किला है जो फ़तह नहीं हो रहा। और अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कल सुबह में ये इस्लाम का परचम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथों अल्लाह इस किले को फ़तह फरमाएंगे, और वो शख्स होगा जिससे अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का नबी भी राज़ी होगा, और वो भी अल्लाह और अल्लाह के नबी से राज़ी होगा। ये बशारत दी सारे सहाबा इकराम, हर एक सहाबी की ख्वाहिश कि ये झंडा मुझे मिले, ये अलम मेरे हाथ में आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन सुबह को वो परचम उठाया और कहा कि मेरे भाई अली को बुलाओ, मेरे भाई अली को बुलाओ। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो बीमार हैं, उनकी आंखें दर्द कर रही हैं, आंखें खराब हो गई। कहा बुलाओ, बुलाया गया। हजरत अली आए और जब आकर पेश हुए, अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब दहन निकाला, आंखों में लगाया, दर्द ख़त्म हो गया, दर्द ख़त्म हो गया और परचम को उठाकर हजरत अली के हाथ में दे दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब से मेरी आँख के अंदर अल्लाह के नबी का लुआब गया है, उस वक़्त से लेकर कभी मेरी आँखों में दर्द हुआ ही नहीं। तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी को कि हमने आपको बशारत देने वाला बनाकर भेजा गया, बशारत देने वाला। एक बशारत अल्लाह के नबी ने हमारे लिए भी छोड़ी है, मुझ और आपके लिए, गुनहगारों के लिए। एक तो बशारत यह है कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद ऐसे होंगे, 70,000 अफराद कि अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के उनको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें उन 70,000 अफराद में शामिल फरमा दे जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा गया, खुशखबरी सुनाने वाला। और ये खुशखबरी अल्लाह के नबी ने सबके लिए बयान की, सारे सहाबा के लिए। नाम लेकर अल्लाह के नबी ने सारे सहाबा को खुशखबरियाँ सुनाई, सारे सहाबा को खुशखबरियाँ सुनाई। और अल्लाह के नबी ने बयान किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ और आप से, इस उम्मत से और इस दौर के लोगों से मुखातिब हैं। वो लोग जो आज के दौर के अंदर सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं, उन लोगों से मुखातिब। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदुहुम गरज़ मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना मेरे सहाबा के बारे में, अल्लाह से डरना। मेरे जाने के बाद मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना, उनको गालियाँ मत देना। क्यों? इसलिए कि जो उनको बुरा कहेगा वो इसलिए कहेगा कि वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, इसलिए वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, इसलिए सहाबा को बुरा कहेगा। और जो उनसे मोहब्बत करेगा वो उनसे मोहब्बत इसलिए करेगा कि वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है, इसलिए सहाबा से मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह के नबी ने क्या बयान किया? ये सहाबा इकराम, इनसे मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, और इनसे बुग़्ज़, अल्लाह के नबी से बुग़्ज़। अल्लाह के नबी ने यह बयान किया।
اور ایک قرآن کی آیت مبارکہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے مبارک زبان سے قرآن کی ایک آیت مبارک جو آج بھی قرآن میں محفوظ ہے، موجود ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، اللہ یہ فرماتے ہیں والسابقون، وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت حاصل کر کے جو پہلے ایمان لے کے آئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یا وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ہجرت کر گئے، اور والانصار، یا وہ لوگ جو انصار میں سے تھے، ان کی نصرت کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، یا وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بشارت دے دیجئے اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان لانے والے جو ابتدا میں تھے، سابقین تھے، اولین تھے، اور مہاجرین تھے اور انصار تھے، اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، میں اور آپ جو صحابہ کا نام لیتے ہیں، خوشخبری کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو چکا، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا